نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ دنیا کی محبت کی بیماری کے ہر درجے سے اپنے قلب کو پاک کرے اور روز حشر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا صحت مند دل لے کے آئے، دنیا کی محبت سے بھرا ہوا بیمار دل لے کر نہ آئے۔ ایسا دل جو دنیا کی محبت سے پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو، اسے قرآن شریف میں قلب سلیم کہا گیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 سے 89 ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، ہاں جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم یعنی سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اسی کو نجات ملے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ بیمار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر پاتا۔ جب اس دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کریم کی خشیت ڈال دی جائے تو یہ دل صحت مند ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل سے شریعت کے احکامات پر بے تکلف عمل شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ دل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انعام پاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ بیماری دل میں آتی کہاں سے ہے۔ دیکھیں، حب دنیا کی بیماری دل کو آخرت سے غفلت میں ڈال دیتی ہے، لیکن اصل میں یہ بیماری پیدا بھی دین سے غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا علاج اپنے دین کی فکر کرنا ہے، اسے سنبھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی چیز کو صاف کرنے پر محنت لگتی ہے، لیکن اسے گندا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ بس صاف کرنے کی کوشش نہ کریں تو چیز خود بخود گندی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قلب کو پاک کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دینی علوم سیکھنے پڑتے ہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر یہ کوششیں نہ کی جائیں تو قلب خود بخود حرام دنیا کی خواہشات کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ اب نفس کے اندر دنیا کی محبت اور گناہوں کے تقاضے پیدائشی طور پہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ امتحان جب ہوگا کہ جب اچھائی کے خلاف کوئی رکاوٹ بھی ہوگی تو اس رکاوٹ کو عبور کرے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا نا۔ تو وہ رکاوٹ اس کے اندر نفس کی صورت میں ہوتی ہے، غیر تربیت یافتہ نفس کی صورت میں۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو دنیا کی محبت اس کے نفس میں موجود ہوتی ہے، وہ خود بخود اسے گندا کرتی جاتی ہے۔ ایسا نفس ہر وقت قلب میں اپنی دنیاوی خواہشات کے تقاضے ڈالتا رہتا ہے، اور آدمی اس پر عمل کرتا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، کیونکہ جائز اور ناجائز کا فیصلہ تو وہی کے علم کی روشنی میں ہوگا نا، تو وہی کا علم تو اس نے حاصل ہی نہیں کیا۔ اور ایک دفعہ فیصلہ اگر ہو جائے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اس پر عمل کرنا یعنی اس کام کو نہ کرنا، اس کے لیے قلب میں تقویٰ چاہیے۔ تو نہ علم حاصل کیا نہ تقویٰ حاصل کیا، دونوں چیزیں حاصل نہیں کی تو خواہش کی پیروی ہی کی جائے گی۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ قلب اور نفس کو پاکیزہ کرنا انتہائی ضروری کام ہے، اور ان کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے تزکیہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار نبوت میں دوسرے نمبر پر بتایا گیا قرآن شریف کے اندر۔ اور تزکیہ کس طرح ہوتا ہے آج کل؟ اس کے لیے تصوف کا شعبہ ہے۔ تصوف کا شعبہ کیا ہے کہ دل کو صحت مند بنانا، نفس کو تربیت یافتہ بنانا، اس فن کا نام تصوف ہے۔ تصوف کا نام بڑا عجیب ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی نئی چیز ہی آ گئی۔ یہاں یہ نام بعد میں پیدا ہوا، یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، لیکن تزکیہ کا لفظ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ تو جس طرح بخاری شریف کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، لیکن احادیث موجود تھیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس دور میں تمام تر دینی ضروریات صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پوری ہو رہی تھی، اس کی کسی قسم کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو تزکیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کی ذات مبارکہ سے ہو رہا تھا، ضرورت نہیں تھی کسی اور چیز کی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر حدیث کا شعبہ وجود میں آیا، پھر فقہ کا شعبہ وجود میں آیا، پھر تفسیر کا شعبہ وجود میں آیا، اسی طرح پھر تزکیہ کرنے کے لیے تصوف کا شعبہ وجود میں آیا۔ اب ہم یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ تصوف کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے، یہ بتائیں گے کہ تصوف کی ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دل کی دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کر کے نفس کو نفس سے مطمئنہ تک پہنچایا جائے، جس کے بعد آدمی کی اپنی خواہشات فنا ہو جائیں اور وہ صرف شریعت کے اوپر عمل کرے،
جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے انعامات اس کو ملیں. صرف یہی مقصد ہے تصوف کا. اس میں ہوا میں اڑنا، کشف ہونا، تعویذ گنڈے کرنا، دم کرنا، لوگوں میں اپنی مشہوری کروانا، بزرگ مشہور ہونا، یہ کچھ بھی شامل نہیں ہے. جو ان چیزوں کے اندر پڑے ہیں وہ تصوف کو جانتے بھی نہیں، وہ دنیا داری کر رہے ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، ان کے پاس بھی نہ جائیں. تصوف تو صرف بندگی حاصل کرنے کا نام ہے. بندگی کے لیے انسان کو اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے. ابدیت حاصل کرنے کا نام ہے. اس میں بزرگی تو ہے ہی نہیں نا، اس میں تو ہے ہی نہیں. تو اگر میں باقی رہ گئی تو پھر تصوف سے نہیں گزرے، پھر شیطان کے راستے سے گزرے اور گمراہ ہی رہے. تو جو لوگ کسی شیخ سے اپنی اصلاح کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنی میں کو مٹا کر، اپنی ناجائز خواہشات کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنا کو فنا کر لیا جائے. وہ اپنی نیکی کے گھمنڈ میں لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ ان کی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ان پر حکومت کرنے کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کسی کی خدمت دین کے لحاظ سے کرتے ہیں اس کو اپنی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کے کرتے ہیں اور نوکری کی طرح کرتے ہیں. ان پہ احسان نہیں کرتے کسی کے اوپر کہ میں نے تم کو یہ بات بتا دی، بلکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانے کہ میں نے غلط طریقے سے نہ پہنچا دی ہو، میری پکڑ نہ ہو جائے اس کے اوپر. ڈرتے رہتے ہیں. تو اس راستے میں کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی مسلمان جب اپنی اصلاح کی نیت کر لی تو وہ طالب بن گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کا. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب بن گیا اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنی خواہش کو فنا کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اس کا یہ نیت اور یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو جس کو اس نے شیخ بنایا ہوتا ہے، جو پہلے سے کامل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات یعنی شریعت پر مکمل عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے علاج کے لیے ضروری باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو میرے اندر باتیں آ رہی ہیں اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال رہے ہیں اور اس کی طلب کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ طلب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس چیز کے اندر، انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں اندازہ ہوتا ہے، تو یہ چیز ویسے سمجھ میں نہیں آتی. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ شیخ کسی قسم کا احسان اپنے مرید کے اوپر خود نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنی بڑی چیز مرید کو مل رہی ہوتی ہے شیخ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذرائع مل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے دل میں خود بخود اپنے شیخ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ شیخ کی محبت بھی طالب کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی وہ اس شخص سے اس لیے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے راستے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس شخص کو بڑا آپ اجر نصیب فرمائیے گا، اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے یہ سٹیپ کراس کیا اور پھر مجھے آپ کی یہ بات سامنے نظر آئی نا. تو بڑی دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، بڑی محبت بھی کر رہا ہوتا ہے اس سے نا. تو یہ محبت اس بندے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اور شیخ کو بھی طالب سے محبت اس کے اخلاص اور نیت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ شیخ کے محبوب کا عاشق ہوتا ہے یہ بھی نا، اس لیے اس کو محبت ہوتی ہے. اور وہ تو بڑا واضح ہے کہ جن اشخاص نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ایک دوسرے سے، تو ان کے تو درجات بہت اونچے ہیں نا. اب ایک اور سوال کہ تصوف میں شیخ تعلیم کیا کرتا ہے کہ جس سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ شیخ کی تعلیم صرف اتنی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کوششیں شروع کر دے، بس یہ تعلیم ہوتی ہے. اور ان کوششوں کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا، تسبیحات بھی اس میں شامل ہیں، ذکر بھی اس میں شامل ہے، سنت طریقوں پر عمل بھی اس میں شامل ہے، اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ کثرت ذکر الہی کہلاتا ہے. اور دوسرا مجاہدہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات کو نہ ماننے کے قابل بنانا اپنے آپ کو. اور یہ ذکر اور مجاہدات سے اثر کیا ہوتا ہے؟ تو اثر یہ ہوتا ہے کہ جو تصوف کا مقصد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اس کے لیے شیخ کثرت سے ذکر الہی تعلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر تعلیم کرتا ہے. جب کثرت سے آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح میں جو اللہ تعالیٰ کی ازلی محبت ہے نا، ازل سے روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یوم الست اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان گئی تھی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے ان سے محبت میں مبتلا نہ ہو. تو روحیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھیں. تو جو کثرت سے ذکر ہے وہ روح کے اندر اس محبت کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، جس کا اثر انسان کے قلب پر بھی پڑتا ہے اور پھر وہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
اب اس محبت کی مخالفت نفس کے اندر جو دنیا کی محبت ہے وہ کرتی ہے. تو دنیا کی محبت انسان کے قلب کو خواہشات میں مشغول رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی. اور یہ محبت نفس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو اس نفس کو مجاہدات کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے. اس کے لیے مشائخ کچھ مجاہدات بتاتے ہیں کہ تفصیل انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. نفس کی مخالفت کرنا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے. مجاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ کنویں کے اندر دھاگے سے بند کے الٹے لٹک گئے، ٹھیک ہے، یا رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑو کے کوئی وظیفہ شروع کر دیا. یہ مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ صرف نفس کی مخالفت ہے. اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں جو انسان کی حالت کے مطابق اس کے شہر کے اوپر وارد ہوتی ہیں اور وہ بتاتا ہے. ان مجاہدات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو برائی کی تعلیم کرتا ہے، وہ نفس مطمئنہ تک چلا جاتا ہے. یعنی وہ نفس جو تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مطمئن ہو جاتا ہے. اور اس سارے پروسیس سے گزرنے کے لیے آدمی کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو شیطان سے اور نفس کے تقاضوں سے انسان کو بچا لے. کیونکہ نفس ظاہر اتنی آسانی سے تو قابو نہیں آتا نا. شیطان اس کا پیر بنا ہوا ہوتا ہے نفس کا، اور نفس بھی پورا زور دھو کے دے رہا ہوتا ہے کسی طرح سے آدمی کو چکر دے اور اپنی خواہشات پوری کروا لے. تو اب دیکھیں تصوف میں انسان کی اصلاح کے لیے 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. نمبر 1 رہنمائی. رہنمائی کس سے؟ ایک وحی کے علم سے، اور ایک اس آدمی سے رہنمائی جو اس راستے کو طے کر چکا ہو، جو اپنے نفس کی اصلاح کروا چکا ہو. اس کو معلوم ہو کہ نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا سٹیجز آتی ہیں. تو سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو سمجھے، اور اس کے بعد اپنے حساب کتاب کے لیے تیاری کرے. اور پھر اس پر یہ کھلے گا کہ اس حساب کتاب میں کامیابی کے لیے مجھے اپنی اصلاح کروانی ہوگی. تو پھر اس معرفت کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں بچ نہیں پا رہا. وہ جو آخری گروہ تھا نا، اس کی بات ہو رہی ہے. میں بچ نہیں پا رہا، آپ میری مدد فرمائیں. اور پھر کوششیں شروع کرتا ہے کہ کسی طرح میری گناہوں سے جان چھوٹے. تو ان کوششوں کے اندر ہی یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی اصلاح کروائے، اپنا تزکیہ کروائے. تو یہ دعا کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بزرگ بننے کے لیے نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں، کوئی روحانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور اپنے اخلاق بہتر کرنے کے لیے اپنے اوپر محنت کرنے کا مضبوط ارادہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ارادہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، تو کسی رہنما کو تلاش کرتا ہے، کسی ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے جو اس کے بیمار دل کا علاج کر دے. کیونکہ بیماری کا علاج ڈاکٹر سے ہی ہوتا ہے نا، خود تو آدمی نہیں کر سکتا. خود تو کئی دفعہ ڈاکٹر بھی اپنا علاج نہیں کرتے، کسی اور ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے رہنمائی. دوسری چیز ہے کثرت ذکر. کثرت ذکر سے ہم نے جیسے بات کی، قلب اور روح اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کی جو میٹیریل باڈی ہے نا، مادی جسم، اس کی کانشیسنس کو ہم نفس کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ذکر کے اثر سے انوار آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک حد تک پاکیزہ صرف ذکر سے ہو جاتا ہے، لیکن ایک حد تک. اس کی تفصیل ہے کہ باقی پاکیزگی کے لیے انسان کو مجاہدات سے گزرنا ہوتا ہے. تو مجاہدات تیسری چیز ہے کہ مجاہدات اور مشقتوں کو برداشت کرنا جس سے نفس کی منہ زوری رک جائے اور نفس اطاعت کرنا سیکھ لے. یعنی نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے، یعنی حیوانیت سے اطاعت گزار نفس بن جائے. تو ان 3 ایکٹیویٹی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تزکیہ کے اس سارے عمل کا آغاز وحی کے علم سے عقل کو روشن کر کے انسان کو اس کے حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کی حقیقت سے آشنا کرنے سے ہوتا ہے. آخرت کے حساب کتاب کا کنسیپٹ جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں کوئی غلط بھی ہوں، مجھے اپنی اصلاح بھی کروانی ہے. تو یہ کنسیپٹ سب سے پہلے وحی کے علوم سے آدمی کے اوپر کھلتا ہے، پھر وہ فکر مند ہوتا ہے، پھر وہ اپنی اصلاح کی کوشش شروع کرتا ہے. لیکن جب وہ کوشش شروع کرتا ہے، جو ہمیں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ سال گزر گئے لیکن میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا. میں کوشش تو کرتا ہوں، میں دعائیں بھی کرتا ہوں، مگر پھر مجھ سے وہی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہوتی ہیں. غصہ مجھے پھر بلا وجہ آ جاتا ہے، لوگوں کے حقوق میں اپنے غصے کی وجہ سے پھر مار دیتا ہوں. میں بیوی پہ بلا وجہ غصہ کرتا ہوں، اس کی بے عزتی کر دیتا ہوں، بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. بچوں کو ہر ایک کے سامنے ڈانٹ دیتا ہوں، ان کی عزت نفس مجروح کرتا ہوں صرف اپنا غصہ اتارنے کے لیے، بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے کو قابو نہیں کر پا رہا، تو کہتا ہے ایسا تو نہیں کہ یہ کام ناممکن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ناممکن کام تو انسان کے ذمے لگایا ہی نہیں ہے. تو میری اصلاح ممکن ہے، لیکن میں صحیح طریقہ استعمال نہیں کر رہا.
تو صحیح طریقہ کیسے ملے گا مجھ کو؟ اس کے لیے وہ پھر اس شخص کو ڈھونڈتا ہے جو اپنی اصلاح کروا چکا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو کامل ہو گیا ہے نا، یہ شریعت تو پورا عمل کرتا ہے، تو میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، اس کو راستہ معلوم ہے. تو اس کے بعد سارا کچھ اس کے ارادے کے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں جو مخلص نہیں ہوگا اس کو اپنی کوششوں کے ناکام ہونے کا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا، کہ میری نیت نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے توبہ کر لیتا ہوں، پھر ہو جاتی ہے پھر کر لیتا ہوں، بس اتنا ہی ٹھیک ہو سکتا ہوں، یہ زیادہ ممکن نہیں آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی نیت خالص نہیں ہے. دوسرا وہ جو کہتے ہیں غلطی ہو کیسے جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو غلطی، تو پھر یہ ممکن ہے کہ غلطی نہ ہو، میں کیسے اس کو ناممکن سمجھ رہا ہوں، مجھے صحیح طریقہ استعمال کرنا چاہیے. چنانچہ وہ کاملین کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر وہ ان کی رہنمائی میں کثرت ذکر سے اور مجاہدات سے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کے درجے میں لے جاتا ہے، اور مرتے دم تک اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اس ترقی کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں دین پر چلنے میں اصل رکاوٹ انسان کا غیر تربیت یافتہ نفس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو شیطان کی سپورٹ ملتی ہے، لیکن شیطان بھی اس نفس کے غیر تربیت یافتہ ہونے کا محتاج ہوتا ہے. اگر نفس ٹھیک ہو جائے پھر شیطان بھی وسوسہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرے خاص ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو وہ خاص کون ہوتے ہیں؟ جن کا نفس پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے، ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ نفس خود ہے جو ہمارے اندر ہے. یہ نفس جو ہوتا ہے یہ تصوف میں کثرت ذکر کے اثر سے، مجاہدات اور مشقتوں سے دنیا کی لذتوں کو بھولتا جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جو انسان کا قلب ہے نا، جس کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوتا ہے، وہ اور اس کی عقل جو کہ وحی کے علوم سے منور ہوتی ہے، وہ ان دونوں کی نگرانی میں نفس اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کے لیے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہ جاتا. اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے دنیا کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر دو کنٹرول لگے ہوئے ہیں. ایک وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بہت زیادہ، اور ایک وہ عقل جس کو سب معلوم ہے وحی کے علوم کے اندر کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، تو عقل گائیڈنس دیتی ہے جائز ناجائز کی، صحیح کی غلط کی، اور تقویٰ جو قلب کے اندر ہوتا ہے وہ غلط خواہشات کو پنپنے نہیں دیتا، دل میں آنے نہیں دیتا. تو اس کے بعد نفس اپنی تمام خواہشات چھوڑنے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو خواہشات میں آج چھوڑ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے جنت میں مل جائیں گی، اور یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں ان چیزوں کی قربانی دے کے آخرت لے لوں گا، میں اس دنیا کو قیمت کے طور پہ دے کے اللہ تعالیٰ سے جنت لے لوں گا. تو اس صبر پہ اس کو ثواب بھی ملتا رہتا ہے. یہ آج کے لیکچر میں تصوف کا ایک اجمالی خلاصہ تھا، یعنی کہ ایک سمرائز فارم میں بتایا گیا. تو انشاءاللہ علم رہنمائی کے لیے شیخ کثرت ذکر اور مجاہدات کی تفصیل جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیں، یا اللہ ہمیں کامل ہونے کا ذوق و شوق نصیب فرما دیں، اور یا اللہ جن چیزوں سے ہمیں شیطان نے روکا ہوا ہے وسوسے ڈال کے، ان قیمتی چیزوں خاص طور پہ تزکیہ، اس کے بارے میں ہمارے قلب کو کھول دیجئے، ہماری عقل کو کھول دیجئے، ہمارے شکوک و شبہات کو دور فرما دیجئے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے جن پر آپ نے اپنی مہربانی فرمائی، جن پر آپ نے اپنی عنایت فرمائی، جن کو آپ نے اپنا مقرب بنایا، جن کو آپ نے کامل دین پر چلنا سکھایا. یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے آپ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اسی راستے پہ چلا کر اپنے مقربین میں فرما لیجئے. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم.